أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ جتنا سوچا جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اگر انسان حقیقی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے تو یقین جانے یہ سر سجدے سے کبھی اٹھ نہ پائے۔ شکوہ کرنا تو بہت دور کی بات، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ہی انسان اس کے سامنے پیش نہ کر پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ خالق ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کیا، بلکہ اتنا آسان بنا دیا مخلوق کے لیے کہ وہ خالق سے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے کنیکٹ کر سکتی ہے۔ اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ آج چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی اگر آپ کو کسی سے کام ہو تو پہلے آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، پھر اس کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، اس کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ آپ کا کام کرے نہ کرے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنی بڑی ذات ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بنانے والا ہے، کتنے پیار سے کہتا ہے فَإِنِّي قریب، بے شک میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ جب بھی تم مجھے پکارو گے تم کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، بس مجھے پکار کے تو دیکھو۔ آج ہم نے دنیا کے سہارے تلاش کر لیے اور غیر اللہ کے سہاروں میں پڑ کے ان سے مدد مانگنے لگ گئے، لیکن جس کو پکارنا تھا اس کو بھول بیٹھے۔ اللہ کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اشرف العلوم الاسماء الحسنی کا علم حاصل کر سکیں۔ یقین جانے ہر ایک کلاس ایک نیا دروازہ کھولتی ہے معرفت کا، اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اور میں تو اس کی بڑائی بیان کیا کروں، میں تو آج تک اس کو صحیح طریقے سے پہچان ہی نہیں پائی۔ آج ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بہت قریب محسوس کرنا ہے، اور اس سے بہت دعا کرنی ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا والوں کے لیے، جو ہمارے پیارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ایڈ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک سٹیپ ٹورڈز دا رائٹ پاتھ۔ سب لوگوں نے اپنی زبانیں بند کر رکھی تھیں، کوئی فلسطین کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چند نیک بندے اٹھے، انہوں نے ایک قدم اٹھایا، اور آج پوری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ ظلم کے بربریت کے خلاف آج کچھ اقدامات ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے پیارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، اور جو لوگ ان کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمن کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے دین کا بہترین کام لے لے، تاکہ جب ہم اپنے خالق سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کے جو دو اسماء ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے اتنے خوبصورت ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ڈھیر سارا پیار آتا ہے، اور آج بھی ہم دو اسماء اور صفات کو اکٹھے پڑھیں گے۔ ان کو اکٹھے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک کمپیریزن ملتا ہے، ایک کلیئرٹی ملتی ہے، اور بہت آسانی سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو جان سکیں گے۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے اسماء کی حقیقی معرفت دے دے، تاکہ ہم دنیا کے سہارے چھوڑ کے صرف اپنے خالق سے مانگیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ المعز، المعز کا روٹ ورڈ ہے عین زا، اور المذل کا روٹ ورڈ ہے ذال لام۔ المعز کے لغوی معنی ہے عزت دینے والا، اعزاز دینے والا، اور المذل کے لغوی معنی ہے ذلت دینے والا، ذلیل و خوار کرنے والا۔ اب آئیے ان دونوں اسماء کی اصطلاحی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ المعز وہ ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے اپنے دوستوں کو اعزاز بخشا، پھر اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا، پھر ان کو اپنے معزز گھر یعنی جنت میں منتقل فرما دے گا اور انہیں اپنے دیدار اور زیارت سے نوازے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جو سب سے بڑی اتھارٹی اس کے نزدیک ہے وہ اس کا دوست ہو، سپریم پاور جو ہے وہ اس کا دوست ہو۔ تو المعز وہ ذات ہے جو اپنے راستے پہ چلنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ استقامت سے چل رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فتنوں کے اگینسٹ فائٹ کریں، تو ان کو اعزاز بخشتا ہے، ان پہ اپنی رحمت کرتا ہے اور پھر ان کو بخش دے گا۔ اور سب سے بڑی چیز جو کامیابی کی ہے اور جو پرائس لیس ہے اور جو اس کا بہترین معزز گھر ہے جنت، وہاں پہ ان کو انٹری مل جائے گی۔ اور سب سے بڑا انعام جس کی خاطر ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے اور اپنے اپنے لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کا دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ المعز اپنے دوستوں کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی المعز اپنے دوستوں میں شامل کر لے، آمین۔ اب آئیے المذل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ المذل وہ ہے جس نے اپنے دشمنوں کو اپنی معرفت سے محروم رکھ کر اور اپنی مخالفت میں ڈال کے ذلیل فرما دیا، پھر ان کو اپنے عقوبت خانے جہنم میں منتقل فرما دے گا اور انہیں وہاں چھوڑ کر اور اپنے سے دور رکھ کر رسوا کرے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ آج اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، تو یقین جانیں یہ ہماری طرف سے کوئی ایکٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت سے، اپنے علم سے محروم رکھ دیا۔ اور ذلت کا معیار دنیا میں تو بہت ڈیفرنٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یاد سے غافل کر دے، دنیا میں اتنا انوالو کر دے کہ اس کو اللہ یاد ہی نہ آئے، تو وہ ذلیل ہونے والا ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندگی میں اپنی معرفت نصیب نہیں کرتا، اپنی معرفت سے محروم رکھتا ہے۔ جب اس دنیا سے وہ انسان چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس گھر میں جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا اور جو آگ کے ایندھن سے بنی ہوا ہے اور جو اتنا خوفناک ہے کہ سوچ کے بھی خوف آتا ہے، اللہ اس میں
اس بندے کو اپنے دشمن کو منتقل فرما دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ دنیا میں عزت کا معیار کیا ہے؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، دولت، نام، پیسہ، PR ہونا، آپ کو لوگ جانیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار بالکل فرق ہے۔ آج دنیا میں ہمیں بہت سے لوگ جو کامیاب نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس دن وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں۔ سفید چہرے، چمکے ہوئے چہرے جو آج ہمیں بہت فیسینیٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس دن وہ کالے سیاہ پڑ جائیں۔ اور آج جو ہمیں غریب لگتے ہیں، مسکین لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس دن وہ ایسے چمک رہے ہوں گے اور نعمتوں والی جنت میں داخل ہوں گے۔ بطور مسلمان ایک بات کو کلیئر کر لینا بہت ضروری ہے کہ حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ دے۔ اگر آج آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کو اس کا خیال آتا ہے، اکیلے بیٹھے بیٹھے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آپ اس کی رحمت کی توقع کرتے ہیں، لیکن اس کی راہ میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اس کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا ورنہ میری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اور دنیا کی دکھاوے اور عزت سے زیادہ آپ کو اللہ کی رضا مطلوب ہے تو مبارک ہو، حقیقی عزت دار ہیں آپ۔ لیکن اگر آج آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد نہیں آتا، گناہ کرتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی حدود کو پامال کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ گچھ کرے گا اور ایک دن آئے گا جب ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ نماز نہیں پڑھتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رب ہم سے اتنا ناراض ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا، تو ہم ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہیں۔ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ المعز نے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا اور ان میں بھی عزت کے اعتبار سے بے شمار درجات ہیں۔ سب سے زیادہ عزت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی شخص کا ہے، یعنی ان کا جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ تقویٰ کا لفظ ہمیشہ سمجھنے میں مجھے بہت مسئلہ ہوتا تھا اور اس کی بھاری بھاری ڈیفینیشنز پڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، تو ایک ڈیفینیشن جو میرے دل کو لگ گئی اور جس نے بڑا کلیئر کانسیپٹ دے دیا کہ تقویٰ کیا ہے، گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے بچانا کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائیں، اس کے لیے مختلف فنکشنز چھوڑ دینا، مختلف دوستوں کو چھوڑ دینا اور ایسی راہ اختیار کرنا کہ جس سے انسان بچا رہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عزت کا مدار تقویٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا۔ حارث بن حشام نے کہا کیا محمد کو اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا جو مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان بولے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمان کا مالک ان کو خبر دے دے گا۔ چنانچہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا
تم نے کیا کہا تھا؟ ان سب نے اقرار کر لیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے، جس سے تم لوگ خالی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے چیزوں کو سمجھیں، اسلام کے قریب ہوں، لیکن ہم نے باتیں کر کر کے اور ان کے سامنے یہ کہہ کے کہ سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بڑی گاڑی ہے، سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے اور جو کسی ہائی پوسٹ پہ ہے، ہم نے ان کے مائنڈ کانسیپٹ کو ہی چینج کر دیا۔ بچے اس چیز کو مانتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج بینگ مدرز ہم سب کو اپنے عزت کے معیار کو بدلنا پڑے گا، اپنے مائنڈ کانسیپٹ کو بدلنا پڑے گا۔ پہلے خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور پھر اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے۔ تقوی کے اصلی اور لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کے فضائل و برکات کا خلاصہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہم مشکل میں گرفتار ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو تقوی اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ انشاءاللہ آپ کے لیے نکال دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ تو اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو زندگیوں میں تقوی لے آئیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیاوی کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تقوی اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایگزامینیشن ہال میں بھی جائیں اور اگر آپ ایگزام دے دیں تو کبھی بھی رزلٹ آنے کے بعد آپ کو وہ ایگزامینیشن شیٹ واپس نہیں ملے گی کہ آپ اس کو کریکٹ کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاسٹ میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو بھی مٹانے کا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم زندگی میں جو زندگی ہماری آگے آ رہی ہے اس میں تقوی اختیار کریں گے تو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آج عزت کا معیار رنگ و نسل، مال و دولت بن گیا، لیکن المعز نے رنگ و نسل کو عزت کا معیار نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا: اے لوگوں، یقیناً اللہ نے فخر جہالیت کو اور اپنے آباء و اجداد پر تکبر کرنے کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، نیک اور متقی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف اور محترم ہیں۔ دوسری قسم، فاجر، شقی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہیں۔ اور لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، مگر پھر ان کی تقسیم مختلف قوموں اور قبیلوں میں فرمائی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے۔ اکثر غیبت، لعن طعن اور عیب جوئی کا منشا کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، جبکہ اصل میں انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا، معز یا حقیر ہونا،
ذات پات اور خاندان اور نسب سے تعلق نہیں رکھنا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہو، اسی قدر الموعظ کے یہاں معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ کسی بھی نسب سے انسان ہو، سب کا سلسلہ آدم و حوا پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اسی لیے آج اپنے خاندان کی وجہ سے فخر کرنا یا غرور کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ الموعظ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت دی ہے۔ جو شخص اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، وہی شخص دنیا سے اپنی عزت بھی کراتا ہے۔ عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ آج ہم سو کالڈ ماڈرنزم کے نام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے جاتے ہیں اور ماڈرن بننے کے چکر میں اپنی اصلیت، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا حال تو وہ ہو گیا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا کہ آج ہم ویسٹ کو فالو کرتے کرتے نہ ویسٹرن بن سکے اور نہ مسلمان رہ سکے۔ اسلام واحد وہ چیز ہے جو عزت دیتا ہے انسان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اپنے وعظ میں فرماتے ہیں، میرے ایک بزرگ نے ایک سچا واقعہ سنایا جو بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ان کے ایک دوست لندن میں تھے اور کسی ملازمت کی تلاش میں تھے۔ ملازمت کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ جو شخص انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ داڑھی کے ساتھ یہاں کام کرنا مشکل ہے، اس لیے یہ داڑھی ختم کرنی ہوگی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اپنی داڑھی ختم کروں کہ نہ کروں۔ اس وقت تو وہ واپس چلے آئے اور 2-3 روز تک دوسری جگہوں پر ملازمت تلاش کرتے رہے اور کشمکش میں مبتلا رہے۔ دوسری ملازمت نہیں مل رہی تھی اور بے روزگار اور پریشان بھی تھے۔ آخر میں فیصلہ کر لیا کہ چلو داڑھی کٹوا دیتے ہیں تاکہ ملازمت تو مل جائے۔ چنانچہ داڑھی کٹوا دی اور اسی جگہ ملازمت کے لیے پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا یہ داڑھی کٹوا دو تو بہتر ملازمت مل جائے گی، تو میں نے داڑھی کٹوا دی اور آ گیا۔ اس نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا آپ اس داڑھی کو ضروری سمجھتے تھے یا غیر ضروری سمجھتے تھے؟ جواب دیا کہ میں اس کو ضروری سمجھتا تھا اور اس وجہ سے رکھی تھی۔ اس نے کہا جب آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رکھی تھی تو اب آپ نے صرف میرے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں، اور جو شخص اپنے اللہ کا وفادار نہ ہو وہ اپنے افسر کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب ہم آپ کو ملازمت میں رکھنے سے معذور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے۔ آج حجاب کرنے والی لڑکی کو، دوپٹہ کرنے والی لڑکی کو، پردے میں رہنے والی لڑکی کو ایسے ہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی اور کو کیا کہیں، اس کے اپنے گھر والے اور اس کے ارد گرد کے فرینڈس ہی اسے کہتے ہیں کہ تم کیا ننجا ٹرٹل بن گئی ہو، تم کیا برقع ایونجر کی طرح پھرتی ہو۔ اور اگر آج ہم کسی کے کہنے پہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے فرض کی ہے اتار دیتے ہیں یا نہیں کرتے، تو پھر سوال تو وہیں پہنچتا ہے کہ خود سے پوچھ لیجئے، کیا میں اللہ کی حقیقی وفادار ہوں؟ الموعظ نے عورتوں کی عزت حجاب میں رکھی ہے۔
حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور ازواج مطہرات اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ اب اہل مغرب نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظلمانہ سلوک کیا ہے، کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا ہے، ان کے چہروں پہ نقاب ڈال دیا ہے اور ان کو ایک کارٹون بنا دیا۔ تو کیا مغرب کے اس مذاق کو اور پروپیگنڈے کے نتیجے میں ہم الموعظ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکام کو چھوڑ دیں گے؟ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، جب ہمارے دلوں میں یہ ایمان اور اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے وہی طریقہ برحق ہے، تو پھر اہل مغرب کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے، کوئی طعنے دیتا ہے تو دیا کرے۔ یہ طعنے تو کل اس روز جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے گلوں کا زیور بنیں گے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کو یہ طعنے دیے گئے۔ یہ پسماندہ لوگ ہیں، یہ دقیانوس اور رجت پسند لوگ ہیں، یہ ہمیں زندگی کی راحتوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے طعنے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، اور جب کوئی مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ طعنے سننے پڑیں گے۔ آج ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا اور چوز کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یا ویسٹرن کلچر اور فتنوں کے کلچر کے ساتھ۔ ایک بہت کامن جملہ جو ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں رکھنی پڑتی ہیں، تو یاد رکھیے دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آج اگر ہم نے چوز نہ کیا تو کل آخرت میں الموعظ کی عزت کے حقدار ہم نہیں ہوں گے۔ جسے تو چاہے امیری دے، جسے چاہے فقیری، جسے تو چاہے بزرگی دے، جسے چاہے فقیری، کرم و عفو سے کوئی نہ کرے عذر پذیری، تو کریم تو رحیمی، تو سمعی تو بصیری، تو معزی تو مذلی، ملک عرش بجائی۔ المذل کون ہے؟ ذلت دینے والا۔ اور کس کو دیتا ہے المذل ذلت؟ جو اس کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں رحمت اپنی ذات پہ لکھ دی ہے، لیکن جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستوں سے ہٹ جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد فرعون، قارون، حامان بن جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ المذل ذلیل کرتا ہے، لیکن ان کو جو یہ ذلت ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس نام کو سنتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا مالک حقیقت میں ہر بندے کے ساتھ، ہر حشر نشر بشر کے ساتھ، جانور کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ، جن کے ساتھ، اول کے ساتھ، آخر کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور اگر اللہ مذل نہ ہوتا تو یہ دنیا تکبر والوں سے بھری ہوئی ہوتی، انسانوں کو قتل کرنے والے، ماؤں کی گودوں کو اجاڑنے والے، چوری چکاری کرنے والے، اللہ کے قوانین کو توڑنے والے، خود ساختہ اپنے قانون بنانے والے اس دنیا میں بھر چکے ہوتے، اور یہ زمین فساد ہی فساد بن چکی ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو ابلیس سرکش بن گیا اور اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، اور اس دن سے انسان کا کھلا دشمن بن گیا، اور اس نے کہہ دیا کہ میں جب تک ہوں یہ دنیا قائم ہے میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الموعظ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بھٹکا لے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ تو الموعظ
المزل کب بنتا ہے؟ جب انسان شیطان کے راستے پہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے، انسان اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، غرور اور تکبر اس کے اندر بھر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے بتاتا ہے کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور ایک ایسا واقعہ قیامت کا واقعہ ہونے والا ہے جو بہت سے عزت والوں کو ذلیل کر دے گا۔ قیامت کا واقعہ بہت سی بلند رتبہ قوموں اور افراد کو پست و ذلیل کر دے گا، اور بہت سی پست اور حقیر قوموں اور افراد کو سربلند کر دے گا۔ تو عزت سے ذلت کا سفر اور ذلت سے عزت کا سفر کون طے کرے گا کہ کون کس کے لائق ہے؟ وہ المعز اور المذل کے ہاتھ میں ہے۔ المذل مال اور اولاد سے آزماتا ہے۔ آج کے دور کے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ مال کا اور اولاد کا فتنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ، امتحان، آزمائش اور گمراہی کی چیز رہی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور فکر ہے کہ میرے بینک میں پیسے کتنے پڑے ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے کمائے جائیں، چاہے وہ حرام طریقے سے کمائے جائیں۔ اس پہ ہمارا بالکل فوکس نہیں ہوتا، بس پیسہ ہونا، گاڑی ہونا، اچھے کپڑے ہونا، مال و دولت ہونا، یہ چیزیں ہمیں لے ڈوبی، ان چیزوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ اور المعز عزت دینے والا جب دیکھتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی حدوں کو پامال کر رہی ہے، حرام کما رہی ہے، فحش کام کر رہی ہے اور حد سے تجاوز کر رہی ہے، تو پھر وہ مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اور المعز المذل بن جاتا ہے، اور عزت سے ذلت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پہ انسان کو شکر کرنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ نعمت وہ کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے، کیونکہ ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ آج ہم نے اپنا قبلہ درست تو کیا نہیں، اور اپنے بچوں کا قبلہ بھی بگاڑ دیا، ان کو آخرت کی فکر لگائی نہیں، ان کو حقیقی عزت کیا ہوتی ہے یہ بتایا نہیں، اور بلکہ جو زیادہ پیسے کمائے گا اس کو عزت دار بنا دیا۔ تو اپنی ڈائریکشنز کو درست کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ المعز المذل بن جاتا ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رفت و عزت والے امور پسند کرتا ہے، اور ذلت اور ضلالت والے امور کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب المذل کی ذلت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند دعائیں سکھائی ہیں، آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے یہ دعا مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اعوذ بک من القلۃ والذلہ، واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں فقر و غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کمی اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں، ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 5462۔ ان دونوں اسموں سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ عزت اور ذلت کو صرف المعز اور المذل کے قبضے میں سمجھے اور اسی ذات سے عزت مانگے، مخلوق کے ہاں عزت کا سامان نہ ڈھونڈے۔ آخرت کی ہمیشہ کی عزت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، دنیا کی معمولی اور عارضی عزت کے در پہ نہ ہو۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کی عزت و تکریم کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، اور عزت کو لوگوں کے ہاتھ میں نہ سمجھے، بلکہ ایسے اعمال کرے جن سے انسان عزت والا کہلوائے، کیونکہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا صرف المعز اور المذل ہے۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا میں ہماری جتنی بھی زندگی ہے اللہ عزت سے گزروا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان و تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی حقیقی عزت عطا کر فرمائے، اور ہر وہ کام
جس سے اور ہر وہ کام جس سے انسان ذلیل و خوار ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں، ہماری اولاد کو اور آنے والی نسلوں کو بچا لے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء اور صفات پہ غور و فکر کریے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کریے گا، کیونکہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا صرف وہی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔